آج ساری رات گزر گئی، کافر کھڑے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے مجھے گزر کے گئے، میرے آقا چھوٹ کے نہیں گئے، میرے آقا کسی چور دروازے پر نعوذ باللہ نہیں گئے، میرے آقا انہوں نے پیچھے گئے۔ جب اللہ کا رابطہ ہوا نا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مٹی اٹھاؤ اور سورۃ یاسین کی تلاوت کرو، سدنا تھوڑا کام اور انہاں نوں برباد کرنا میرا کام۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو نکلے نا تے کیا سورۃ یاسین قرآن کا تلاوت کر رہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گزر کے چلے گئے، کافران کی آنکھاں اندھیاں ہو گئیاں، ساری رات انتظار کرتے رہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہو نکلیں گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم دروازے پہ باہر آئیں گے۔ ساری رات گزر گئی، لیکن ایک کافر کی کہتا ہے کہ میں نو لگے اندر آقا موجود نہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ میرے لگتے کہ اندر آقا موجود نہیں۔ انہیں ایک پتھر اٹھایا، تفسیر میں لکھے کہ انہیں ایک پتھر اٹھا کے جو پتھر مارے ہیں نا کہ اندر آواز آئی، کہتا ہے کہ آقا موجود نہیں، اگر میرے آقا ہوتے تو آواز نہیں ہو۔ جب اندر گئے تو اور حضرت علی موجود، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ موجود۔ کافر پوچھتے رہے کہ آقا کدھر گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کدھر گئے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جنہوں نے میرے آقا کی گود میں پرورش پائی، بچہ صحابی جنہوں کہ بچپن میں میرے آقا کو لائے، حضرت علی کہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی تسی بھی کلمہ پڑھو، میں اسلام قبول کر لو، کہ علی اپنے باپ کو گیا، اپنے والد کو گیا، جا کے پوچھ دے کیا ابا جان میں نہیں کلمہ پڑھ لگا تا اپنے کی کہتے کہ میاں اگر تیرا دل کر دے تو کلمہ پڑھ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں کلمہ پڑھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ ہے مقام ہے۔ حضرت علی کو پوچھ رہے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، علی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جتنے جانا سی چلے گئے، انہوں نے جتنے جانا سی چلے گئے۔ اور دیکھو بھئی کافر کیسے دروازے پہ جا رہے ہیں کہ سارے میرے آقا نے دروازے پہ، میرے آقا کیسے دروازے پہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے پہ، اور کافر کی کہہ رہے ہیں کہ اور کتنے بھی جانا، صحابہ اکرام اور بھی بڑے صحابہ سن، لیکن کہنا نہیں کہ یار غار فرمایا کہہ رہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہے، فرمایا صدیق کے دروازے پہ گئے۔ اس وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ چلے گئے تھے، فرمایا حضرت آسماء صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہے، فرمایا کہ جب انٹے دستخط دیتی دروازے پہ حضرت آسماء آئے اور آگے وہ پوچھ دے رہے، آگے جب آئے کہ ایک دشمن پوچھ دے رہے کہ تم پتہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کتنے گئے؟ یہ پوچھ دے رہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کتنے گئے؟ حضرت آسماء کی کہتے ہیں کہ انہوں نے جتنے جانا سی چلے گئے۔ کیوں؟ صدیق خلیفہ اول ہے، صدیق یار غار ہے، یار غور ہے۔ پتہ صدیق کیا فرمایا کہ صدیق اپنی بیٹیاں کی تربیت بھی ایسی کر کے گئے، فرمایا کہ مار دے کھا لیں لیکن راز فاش دیں گے۔ تفسیر میں لکھے کہ اتنی زور کا تھپڑ مارو کہ زمین پہ جا کے لگے اور رخسار میں خون آیا، لیکن کیا کیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے جانا سی چلے گئے، اور کافر نے پھر پیچھا کیتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے گئے بھائی؟ میری گل سمجھ آ رہی؟ کتنے گئے؟ غار ثور۔
جڑے گئے نے دیکھ کے آئے انہوں نے اندازہ ہے، جڑے دیکھ کے آئے نا بھائی وہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب غار سور سے چڑھ دے کنے سالے کے اور پھر کنا پانی پی کے یعنی غار سور تک پہنچ دے، لیکن دیکھو کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لے کہ آقا تسی میری کندھے تے چلو میں تینوں غار سور تک لے کے جاؤں۔ آقا علیہ السلام غار سور تک گئے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے گئے اور فرمایا کہ تے ساتھ نہیں دے غار سور دروازے سے جا کے آقا علیہ السلام نے اتارے۔ جب اتارے پھر کی کہتے ہیں کہ تسی ایتھے رکو میں اندر صفائی کر رہے ہیں اور دو تفسیریں لکھے دو روایات آنے لی دیکھیں کہ اپنا صافہ پار گیا اور سارے کے سراسن بند کر رہے ہیں اور ایک روایت اس طرح کہ اپنا کتا مبارک پھاڑ کے وہ سراخ بند کر رہے ہیں فرمایا صفائی بھی ہو گئی اور سوراخ بھی بند ہو گئے۔ ایک سوراخ جنہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیری جا کے بیٹھ گئے، آقا علیہ السلام آئے اندر اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اظہار کی طرف محبت کا اظہار ہے کہ میری نگاہوں میں چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہو۔ فرمایا اللہ نے وہ دعا قبول کی تھی جب وہ غار دے وچ گئے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گود ہے اور میرے آقا علیہ السلام کا چہرہ ہے اور میں صدیق دی گود